مارچ کا مہینہ قریب آنے والا ہے، تو اس میں حقوق نسواں وومن رائٹس کے حوالے سے مختلف ریلیاں نکالی جاتی ہیں، احتجاج کیے جاتے ہیں اور عورتوں کے حقوق پر بحث کی جاتی ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی عورتیں اس ریلیوں میں شرکت کرتی ہیں اور حقوق نسواں کے لیے آوازیں اٹھاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ کیا ان کے جو نعرے ہیں یا ان کا جو پرپز ہے یا ان کی جو باتیں، جو مختلف چیزیں وہ پیش کرتی ہیں، کیا وہ اسلام کے خلاف ہیں یا ان کو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ ان پہ راضی نہیں ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ اس طرح کے وہ آوازیں بلند کرنا کہ حقوق نسواں چاہیے، عورتوں کی آزادی چاہیے، عورتوں کے حقوق چاہیے، تو پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے عورتوں کو جتنے حقوق دیے ہیں، مجھے بتائیں کہ کسی اور مذہب میں اتنے عورتوں کے حقوق دیے گئے ہوں؟ کسی اور مذہب میں اتنے حقوق نہیں دیے گئے بنسبت اسلام کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع پر خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہ پوری کی پوری انسان ذات کے لیے کامل رہنما اصول بیان فرمائے، وہاں تک بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عورتوں کے معاملے سے ڈرتے رہنا، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان سے تم بہترین سلوک کرتے رہنا۔ تو جب آخر میں جاتے جاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، اس وقت بھی عورتوں کی خیر خواہی، عورتوں کے معاملے میں مردوں سے کہا گیا کہ ڈرتے رہنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کے حقوق تو موجود ہیں، اب کون سے حقوق ایسے ہیں کہ جو ان کو نہیں مل رہے؟ یا تو یہ بات ہے کہ معاشرے میں حقوق نہیں مل رہے تو ان کا مطالبہ کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق اسلام یا مذہب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ معاشرے یا ملکی قوانین کے ساتھ ہے۔ اور یا پھر یہ کہ وہ ان کی دل میں کچھ اور ہے، اور وہ اسلام کے جو شریعت کے جو احکامات ہیں ان کے احکامات کے خلاف جانا چاہ رہی ہیں کہ میں جس طرح چاہوں بے پردگی کروں۔ دیکھیں، بے پردگی کرنا یہ ہر ایک جن میں جو افراد شامل ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے اور اس کی پردے کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ جو آپ ان عورتوں کے حق میں جب وہ آپ ریلیاں نکال رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل ہیں، کیا آپ اپنی بہن کو بھی اس طرح کی بے پردگی کرنے کی اجازت دیں گے؟ کیا آپ اپنی بیوی کو بھی اس طرح کے تعلقات قائم کرنے کی اجازت دیں گے؟ تو یقیناً تو وہ پھر بدل جاتا ہے، نہیں بھائی ان کے لیے وہ آزادی نہیں ہے۔ تو بھائی جب آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے یہ آزادی نہیں ہے، تو دوسروں کی اور گھر کی عورتوں کے لیے آزادی کیوں طلب کی جا رہی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ ہمیشہ وہ انہی حقوق کا مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی عورت بھی ایک انسان ہے، اس کو بھی پورے کے پورے حقوق دیے جائیں، وہ جس طرح چاہے رہنا چاہے رہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ عورتیں اس طرح کی آزادی چاہتی ہیں، جب تو یہ ہیومن رائٹس وغیرہ کے یا وومن رائٹس وغیرہ کے وہ جو تنظیمیں یا NGOs وغیرہ ہیں وہ آوازیں اٹھاتی ہیں، لیکن جب ایک مسلمان بہن حجاب کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، اور اس وقت اس کے خلاف جو وہ ایکشن لیا جاتا ہے مختلف معاشروں میں، تب یہ ساری وہ NGOs وغیرہ، یہ تنظیمیں، یہ تحریکیں وہاں پر اس عورت اور اس مسلمان بہن کے حق میں کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں؟ ان کو نہیں بولنا ہوتا نا وہاں پر اگر ان کو اگر حقوق کی برابری اور مساوات کی اگر یہ بات کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی تو وہ عورت چاہتی ہے کہ بھائی میں حجاب کے ساتھ رہوں، میں برقعے میں رہوں، میں اگر تعلیم کے ادارے میں جاؤں، تعلیم حاصل کروں تو برقعے میں جا کر تعلیم حاصل کروں گی، میں اگر جاب کرتی ہوں تو میں باپردہ ہو کر جاب کرنا چاہتی ہوں، اور وہاں پر اس کو منع کیا جاتا ہے، تب یہ تنظیمیں، جب یہ ادارے، تب یہ NGOs وغیرہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں اب یہاں پر نہیں بول رہے۔ کیا اس مسلمان عورت کا حق نہیں ہے کہ باپردہ ہو کر باہر نکلیں؟ حق تو اس کا بھی ہے نا، لیکن اس کے حق کے لیے آوازیں نہیں اٹھائی جا رہی، اور جہاں پر بے پردگی یا بے حیائی کی اور وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر یہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں چور پایا جا رہا ہے۔ حقیقی مقصد ان کا یہی ہے کہ وہ اپنے دل کے وہ چور کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنی آنکھوں میں بے حیائی کو وہ بے حیائی کی آگ ڈالنے کے لیے یہ ان کی حمایت میں آوازیں اٹھاتے ہیں، ورنہ در حقیقت عورتوں کی آزادی کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اپنے باطن کی خباثت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے ایشوز اٹھاتے ہیں، ورنہ عورتوں کے حقوق اسلام نے باقاعدہ طور پر دیے ہوئے ہیں، ہر طرح کے حقوق دیے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پر ایک اور بات کی طرف نشاندہی کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے جس طرح کہ اسلام نے، میں نے کہا نا کہ عورتوں کے حقوق دیے ہوئے ہیں، ایک باپ، ایک شخص جب انتقال کر جاتا ہے تو جس طرح بیٹوں کے ترکے میں حصہ ملتا ہے، اسی طرح اس کی بیٹیوں کو بھی وہ ترکے میں حصہ دیا جاتا ہے، شرعی طور پر موجود ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں
کافی سارے ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر جو نا وہ بہنوں کو بھائی ترکے میں سے وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے. یہ جو نا وہ شرعی طور پر بھی سیدھا سیدھا ظلم ہے, معاشرے کے طور پر بھی ظلم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرعی طور پر بھی ظلم ہے. تو اس کا مطلب ہے شریعت نے حقوق تو عورت کو دیے ہیں, اب یہ کہ ان حقوق کی جو نا وہ حقوق کو پہنچانا, ان حقوق کی ادائیگی کرنا, یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. جی جی, اس ذمہ داری کو ہم سمجھیں اور اس کا احساس کریں, ان حقوق کی ادائیگی کریں. انشاءاللہ عز و جل ان کی کافی حد تک یہ جو آواز اٹھ رہی ہے, یہ شکوہ شکایت کی جا رہی ہے, یہ ختم ہو سکتی ہے. آخری سوال آپ کی بارگاہ میں کرنا چاہتا ہوں, کیا اسلام کی انٹرپریٹیشن یا دین کی جو تشریح اور توضیح ہے یا دین کی ترجمانی ہے, کیا یہ صرف علماء کا کام ہے, علماء کی اجارہ داری ہے اس میں, یا دوسرے بھی کر سکتے ہیں؟ مثلا کوئی اپنی اس کی اسٹڈی اچھی ہوئی ہے, یا وہ اچھا ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, اگر وہ کسی ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ہم سنیں, کسی انجینئر کو سنیں, کسی ڈاکٹر کو سنیں, کسی فلاسفر کو سنیں, یا کسی دین کے حوالے سے کسی عالم کو سنیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کی تشریحات, اسلام کے جو نا وہ مسائل مفاہیم سمجھانے کے لیے کسی بھی عالم کی, کسی بھی مفتی کی یا مخصوص طبقے کی اجارہ داری نہیں ہے. یہ جو نا وہ غلط سوچ ہے, یہ غلط الزام ہے کہ جو نا صرف علماء کی اجارہ داری ہے اور علماء ہی اس کو بیان کر سکتے ہیں, یہ اعتراض کیا جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. نیکی کی دعوت تو ہر بندہ دے سکتا ہے, بالکل دے سکتا ہے, اس کو بلکہ حکم ہے, دے کیا سکتا ہے, مگر جہاں پر جو نا وہ ایک عام مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے کہ میں یہاں پر نیکی کی دعوت دوں گا, اس کو یہ بری بات کرنے سے منع کروں گا یا اچھا کام کرنے کے لیے کہوں گا اور وہ کرے گا, تو وہاں پر تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کو برائی سے منع کریں, اس کو اچھا کام کرنے کے لیے اس کو کہیں. تو بہرحال تو اسی طرح دنیا کے کسی بھی طبقے سے اگر کوئی شخص تعلق رکھتا ہے نا, وہ اسلام کی تشریح کر سکتا ہے, بشرط یہ کہ دیکھیں, بشرط یہ کہ جو نا وہ اسلام کی تشریحات کو بیان کرنے کے لیے جس معیار کی صلاحیت چاہیے, جی, جس طرح کی جو نا وہ اس میں اہلیت چاہیے, جس طرح کی قابلیت چاہیے, اگر اس شخص میں وہ صلاحیت موجود ہے, وہ اہلیت موجود ہے, وہ قابلیت موجود ہے, وہ بالکل اسلام کی تشریحات کر سکتا ہے. اب وہ کی صلاحیت کیا ہونی چاہیے, وہ تشریحات کیا ہونی چاہیے, وہ کامل طور پر حدیث کا علم جانتا ہو, وہ کامل طور پر جو نا قرآن پاک کا علم جانتا ہو, وہ کامل طور پر فقہ کا علم جانتا ہو. جب ان کے اصول کے ان کو جانتا ہوگا تو اس کے بعد اگر واقعی وہ اس سطح پر پہنچ چکا ہوگا کہ ان کی تشریحات کو اچھی طرح سمجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے, وہ بالکل کر سکتا ہے. اب یہ کہ فلاسفر ہے, کوئی جو نا وہ ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حد تک جو نا اس میں صلاحیت اور قابلیت دینی اعتبار سے آ چکی ہے تو وہ کرے. اگر وہ اس اعتبار سے اس میں جو نا اس طرح کی صلاحیت نہیں پائی جا رہی تو پھر جس فیلڈ کا وہ ماہر ہے وہ اسی فیلڈ میں جو نا اپنی لب کشائی کرے. اصل تو مہارت جو جہاں بندہ ایکسپرٹ ہو اسی بندے کی طرف بندہ رجوع کرے, تو جہاں ایکسپرٹ نہیں ہے, چند چیزیں جانتا ہو, کوئی چند چیزیں نہ جانتا ہو, تو وہاں اس کی طرف رجوع ہی نہیں کرنا چاہیے. وہی بات آ گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھو علماء ڈاکٹرز بھی ہیں, علماء انجینئرز بھی ہیں, علماء دیگر شعبوں میں بھی پائے جاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر دیگر شعبے میں جو پائے جا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ دین میں انٹرفیئر کریں. ہاں, دین کی کا کامل علم حاصل کریں. دین کا جب کامل علم حاصل کر لیا تو اب یہ اس فیلڈ کے بھی ایکسپرٹ ہو گئے, اس فیلڈ کے. بہرحال یہ چیز تو واضح ہے کہ دین کی کامل تشریح علماء ہی کر سکتے ہیں, یقیناً کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا, کوئی انجینئر, کوئی ڈاکٹر, XYZ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہاں, اگر وہ ساتھ میں عالم بھی ہے, علم پڑھا ہوا آگے, اچھی اس کی صلاحیت ہے, تب وہ اس کی تشریح کر سکتا ہے, ورنہ اس کو تشریح کرنے کی اجازت نہیں. البتہ وہ تبلیغ کر سکتا ہے لیکن اسلام کی ترجمانی نہیں کر سکتا.